وہ ساڈے بڑھ کے بیٹھے انہاں کو پوچھ گیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جنگ والے نے بتایا بزبان جرت، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے بیسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور آپ کے لیے خاص تحفہ، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے۔ جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، با پردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، الحمدللہ آپ تمام حضرات 5 دن سے علماء کے بیان سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے 2 مرتبہ حاضری ہوئی، بڑا مفصل خطاب ہوا۔ آئندہ جب کبھی موقع ملا تو بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ میں مختصراً چونکہ باریش لوگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے، سفید پگڑیوں والے، جنہوں نے حق نواز جنگوی کو صحابہ کے لیے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کے لیے ابوبکر کا نام لیتے ہوئے صدیق اکبر کے غلام حق نواز جنگوی کو دیکھا ہے، اس کی چھوٹی سی جھلک پیش کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج سے 35 سال پہلے ایک 4.5 فٹ کا نوجوان جسے حق نواز شہید کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، جو قد کے اعتبار سے بھی بڑا قد والا نہیں تھا، جو حسن کے اعتبار سے بھی اتنا حسین نہیں تھا، اس سے زیادہ حسین لوگ بھی موجود تھے، اس سے زیادہ لمبے چوڑے قد والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے نبی پاک کے لیے ابوبکر و عمر، عثمان و علی کو چنا، ان صحابہ میں سے علی جو کہ چوڑے قد والے تھے انہیں محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا، پھر 40 بندوں کا کام وہ چھوٹے قد والا علی کرتا چلا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حق نواز جنگوی کو چھوٹا قد ہونے کے باوجود ابوبکر کی صداقت کے لیے، عمر کی جلالت کے لیے، عثمان کے حیا اور علی کی جرت کے لیے چنا۔ وہ گلی گلی کریا جہاں بھی گیا پرچے لگائے گئے، الٹا لٹکانے کی دھمکیاں ملی، بند زندان میں آباد کر دیا گیا، تخت رار پر لٹکانے کی دھمکیاں ملی، حتیٰ کہ 48 گھنٹے الٹا لٹکائے جانے کے بعد جب حق نواز جنگوی کو اتارا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ مسکرا کر کہنے لگے اگر ابوبکر کے لیے 48 گھنٹے لٹکنا گوارا کیا جا سکتا ہے، اگر عمر کے لیے لٹکایا جا سکتا ہے، اگر عثمان و علی طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لئیکہ عفیفہ پکیسہ مقدسہ عظیمہ اما عائشہ صدیقہ کے لیے الٹا لٹکنا آپ کے لیے ضروری ہے، مجھے لٹکانا ضروری ہے، تو رب کعبہ کی قسم ساری زندگی کے لیے لٹکا دو، لیکن مجھے بھیک میں ابوبکر کی عزت دے دو، عمر کی عزت دے دو، عثمان کی عزت دے دو، علی کی عزت دے دو، صحابہ کی عظمت دے دو، حسین کی عزت
عزت دے دو، امیر معاویہ کی رفت اور بلندی دے دو. انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، گلیوں میں روزنے کی دھمکیاں ملی، کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اس کے آوازے میں اتنا جوش تھا. ضیاء الرحمان فاروقی چلے آئے، اشار القاسمی چلے آئے، مختار سیال چلے آئے، اعظم طارق چلے آئے، علی شر حیدری چلے آئے. میری جماعت کے ہر قائد نے جو جو صدا لگائی تھی، اللہ نے ان ولیوں کی صداؤں کو اس انداز سے پورا کیا. حق نواز نے کہا تھا امی تیری عزت کا پہرا دیتے ہوئے قبر میں اتارا جاؤں گا، رب کعبہ کی قسم. آج ہی کے دن اس ضیاء الرحمان فاروقی کے امام حق نواز شنگلی کو گھر کی دہلیز پہ ذبح کر دیا گیا. رب کعبہ کی قسم کسی نے کوئی پتھر نہیں برسائے، کسی نے کوئی آگ نہیں لگائی، بلکہ دنیا کو بتایا ابو بکر کی سچائی کے لیے حق نواز کٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں. عمر کی صداقت اور عدالت کے لیے اگر ضیاء الرحمان کٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں، اعظم کٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں، علی شر حیدری کٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں. ایک ایک کر کے سارے کٹتے چلے گئے. میں نے کہا وہ کٹ نہیں رہے تھے، وہ اپنے خون کو زمین پر گرا رہے تھے. انقلاب لانے کے لیے، بلندیاں لانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، آئین بنانے کے لیے، ایوانوں کو ہلانے کے لیے، اسمبلی میں پہنچانے کے لیے، آوازہ بلند کرنے کے لیے، صدا لگانے کے لیے، اذانیں پہنچانے کے لیے، اشار کی صورت میں، اعظم طارق کی صورت میں اسمبلیوں میں پہنچا کے بتا دیا ہماری جانیں جا سکتی ہے، ہمارے آپ کو قلعہ دار پر لٹکانا گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو بکر پر سودے بازی، عمر پر سودے بازی، عثمان پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی، علی پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی. وجہ یہ ہے کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سارا علی علی رحمت لے لیا. مجھے آواز نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی. میرے پہ الزام کے دہشت گرد ہیں. 1988 میں حق نواز جھنگوی نے MNA کے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے. 38,000 ووٹ عابدہ حسین کے مقابلے میں لیا. اگر قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا تو اسمبلی کے دروازے کو کیوں کھٹکھٹاتے؟ 1991 میں مولانا اشار القاسمی نے سب سے کم عمر پارلیمنٹیرین ہونے کا اعزاز حاصل کیا. وہ MNA بن کے اسمبلی میں گئے اور تائید کرے نا، ہم نے بات پہنچانی ہے اس لیے تائید کرے، گئے یا نہیں گئے؟ انہیں بھی ضمنی الیکشن کے دن قتل کر دیا گیا. پھر میرے والد ضیاء الرحمان فاروقی آئے، انہوں نے 28 ستمبر 1992 کو وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے صحابہ کی عزت کا قانون بنانے کے لیے جو آج امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ 1992 کو پیش کیا. کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کو پیٹا نہیں گیا، گستاخ دن کھلے عام گھومتے رہے، کسی پر گولی نہیں چلائی گئی، کیونکہ ہم پاکستان بنانا بھی جانتے ہیں، اسے بچانا بھی جانتے ہیں. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ صرف ایک مرتبہ نہیں. نواز شریف رو رہا تھا، عبدالستار خان نیازی ریلیجیس منسٹر رو رہے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ اگر صحابہ کو ایسا کہنے والا پاکستان میں موجود ہے، یقیناً یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ 2 فروری 1993 کو، 28 جولائی 1993 کو میٹنگیں بلائی گئی. میں وہ اوقات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف آوازیں نہیں لگائی، ہم نے اسمبلی کے دروازے کھٹکھٹائے، ہمارے وڈیروں نے بھیکیں مانگی، ہمارے وڈیروں نے اپنے پلو بچھائے، اپنے لیے نہیں. طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ عائشہ الصدیقہ کی عزت کے پہرے کے لیے پھر اعظم طارق کو لایا گیا، جو 3 مرتبہ MNA 4 مرتبہ MPA بنے، لیکن انہوں نے پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا، غداری کا ان پہ مقدمہ قائم نہیں کیا گیا.
علی شیر حیدری آئے جو MNA بھی نہیں تھے, جو MPA بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ کے سامنے اپنی دستاویزات کو پیش کیا. پھر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوئے کہ حق نواز لٹانے کے باوجود, اشار القاسمی ذبح کروانے کے باوجود, ضیاء الرحمان فاروقی اور اعظم طارق کا لاشا اٹھانے کے باوجود بھی اگر آج اب بھی عدالت کے کٹہرے میں آئے ہیں تو یقیناً آپ کو نہ من ہے. رب کعبہ کی قسم آج وہ دن آن پہنچا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی ہمارے شہیدوں کے خون کی برکت سے یہ قانون بنا چکی ہے کہ صحابہ کے گستاخ کو کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی سزا سنا رہی ہے. میں نے کہا پھر پتا چلا رحمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 روپے لے کے جانے والا بچہ جو اپنے والد سے مل نہیں پایا, لیکن وہ دن دور نہیں, یہ بل پاس ہوگا, ادھر ہم راضی ہوں گے, ادھر ہمارے بڑے راضی ہو جائیں گے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے طاہر جنگی نے کہا تھا چراغ زندگی ہوگا, فیروزہ ہم نہیں ہوں گے, چمن میں آئے گی فصلیں بہارا ہم نہیں ہوں گے. میں نے کہا شہدائے ناموس صحابہ ذرا سروں کو اٹھائیے, 10,000 لاشیں دے چکے ہیں, بچے یتیم کروا چکے ہیں, بیویوں کو بیوہ کروا چکے ہیں, والدین کو بے سہارا چھوڑ چکے ہیں, مولی گاجریں نہیں کری, بکریاں اور بھیڑ نہیں کٹے اور دوسرے جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا, ماؤں کے لال ذبح کروائے ہیں, بہنوں کے بھائی ذبح کروائے ہیں, ماؤں کے بیٹے ذبح کروائے ہیں, والدین کے لختے چپر ذبح کروائے ہیں. اس لیے نہیں کروائے کہ پاکستان کو خون کی ہولی میں نہلا دیا جائے, اسی لیے تو کروائے تھے اگر ہمارا خون لگنے کے بعد پاکستان کا قانون ابو بکر کے دشمن کو, عمر کے دشمن کو, عثمان کے دشمن کو, علی کے دشمن کو, معاویہ کے دشمن کو, حسین کے دشمن کو, حسن کے دشمن کو سزائے موت سناتا رہے گا. ہمارے شہداء کا خون رنگ بھی لائے گا اور ہمارے شہداء کی جوانیاں بھی کام کر جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم اس دن تک پہنچیں گے. پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو گجرانوالہ کا وہ اپنا لاڈلا یاد ہے. 1998 کو قاسم چودھری شہید نام کا ایک بندہ گجرانوالہ سے نکلا اپنے کالج میں جانے کے لیے, راستے میں لاپتہ کر دیا گیا. دشمنان صحابہ نے پکڑا. 1 مہینے کے بعد, ٹیکنالوجی نہیں تھی, موبائل فونز نہیں تھے, اینڈرائیڈز نہیں تھے, ان کے گھر والوں کو 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ ہمارا بچہ تو کالج نہیں پہنچا. کالج والوں کو پتا چلا کہ قاسم چودھری تو 1 مہینے سے گھر سے نکلا ہوا ہے. میں نے کہا میں کیسے بھول جاؤں آج اس خوشی کی خبر میں ان شہیدوں کو کہ جس قاسم چودھری کے لاشے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر والے گئے تو پولیس والوں نے کہا ایک لوارث لاش ملی تھی جو اس قبر میں دفنائی گئی ہے. جب اس کے لاشے کو نکالا گیا اس کا دھڑ تو موجود تھا, سر موجود نہیں تھا. سر کے بغیر اس کے لاشے کو دفنایا گیا. اس کی والدہ نے کہا, پولیس والوں نے کہا ہم مل کے آپ کا سر ڈھونڈ دیتے ہیں, آپ کے بیٹے کا سر آپ کو تلاش کر کے دے دیتے ہیں. میری وہ جذبے والی ماں, میری وہ بہادر ماں نے کہا تھا مجھے ایسا مت کہو, میرے بیٹے کو میرے گاؤں پٹی پگو گجرانوالہ میں دفن کر دو, کل قیامت کا دن ہوگا. ابو بکر جب پکاریں گے, نبی جب پکاریں گے, ضیاء الرحمان فاروقی, اعظم طارق علی شیر حیدری اور علامہ حق نواز جنگوی جب پکاریں گے تو میرا بیٹا ایک جگہ سے نہیں اٹھے گا, اس کا دھڑ لاہور گجرانوالہ سے اٹھے گا, اس کا سر لاہور سے اٹھے گا, اور وہ دونوں چیزیں اٹھ کر صرف ایک ہی نعرہ لگائیں گی, کل بھی صحابہ کے لیے کٹے تھے, آج بھی صحابہ کا نام لے کر مسکرا رہے ہیں. میں اس قاسم چودھری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان ہزاروں نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, اے شہیدوں تمہارا یہ احسان ہو چکا ہے کہ پاکستان میں دشمنان صحابہ کا داخلہ حرام ہو چکا.